بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس سے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے، اور فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرح رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کے معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کچھ سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔